بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور نبی سے اس زور سے باتیں کیا کرو جیسے تم دوسرے سے زور سے بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ علامہ بن عثمان اس کی تفسیر لکھتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں شور نہ کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف تڑک کر بات کرتے ہو، حضور کے ساتھ یہ طریقہ اختیار خلاف ادب ہے۔ آپ سے خطاب کرو تو نرم آواز سے، تعظیم و احترام کے لہجے میں، ادب و شائستگی کے ساتھ کرو۔ ایک مہذب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، ایک لائق شاگرد استاد سے، مخلص مرید پیر و مرشد کے ساتھ، ایک سپاہی اپنے افسر کس طرح بات کرتا ہے۔ پیغمبر کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہیے، مبادا بے ادبی ہو جائے اور آپ کو تقدر پیش آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی کے بعد مسلمانوں کا ٹھکانہ کہاں رہے گا؟ اس صورت میں سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی احادیث سننے اور پڑھنے کے وقت بھی یہ ادب چاہیے۔ قبر شریف کے پاس حاضر ہوں، وہاں بھی اسی ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نیز آپ کے خلفاء، علماء ربانین، اولی الامر کے ساتھ درجہ بدرجہ یہ ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تاکہ جماعتی نظام قائم رہے اور فرق مراتب نہ کرنے سے بہت سے مفاسد و فتنوں کا دروازہ نہ کھلے۔ تو مرشد کے حقوق جو بیان کرنے جا رہا ہوں، اپنی تعظیم کرانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ لوگ مجالس کی جو فوائد ہیں اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ کل ایک بات آپ کا جو موضوع تھا ہمارے سامنے، طلب صادق، تو مجلس کے بعد میرے ذہن میں وہ شعر یاد آ گیا جگر مراد آبادی کا: طلب صادق کے بعد آدمی کچھ بھی نہیں ملتا، میں سچی طلب اور تڑپ ہوں۔ جگر مراد آبادی بہت بڑے جو ہے کو شہنشاہ تغزل کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گئے، وہ واقعہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، بس اتنی بیان کرتا ہوں۔ تو یہ شعر پیش کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو: میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ تو نے کہا کہ میرے پاس 1,00,000 روپے تھے تو 1,00,000 دیتا تھا میں انعام آپ کو۔ آپ کے شعر پر میرے پاس 1,00,000 روپے تھے تو بدلوں 1,00,000 روپے انعام دیتا تھا۔ ارے دل میں اللہ کی تھوڑا پیدا ہونا، اللہ کی طرف کوئی معمولی بات ہے یہ؟ تو جو ہمارے سامعین ہیں، سننے والے، جو ہمارے مجلس کو کے حاضرین ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے نہیں؟ اسی کالونی کے لوگ نہیں آ رہے، کہاں سے، کس گاؤں سے آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو طلب کہاں سے آئی؟ یہ اللہ دیا ہے بھائی، اس کی قدر کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ یا بازو رہنے والا آدمی نہیں آتا۔ تو یہ تڑپ کہاں سے پیدا ہوئی؟ اللہ کے کرم سے پیدا ہوئی۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے در مجھے مت دیکھو، آپ ایک ذریعہ ہے، کسی کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بہت ہی عمدہ شعر ہے جو حضرت جگر مراد آبادی کا ہے: میری طلب بھی تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم کہاں سے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ قدم اٹھنے بلکہ اٹھائے جا رہے ہیں، کسی مشکل سے آ گئے۔ بیچارے ہمارے، مجھے اب یاد آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے، ہمارے قاضی صاحب جو اتھنی سے آیا کرتے تھے، بائی پاس ان کا آپریشن ہوا تھا، معلوم ہے۔ ایسی پابندی چاہتے تھے کہ مغرب کی مجلس اٹینڈ کرتے تھے، ان کو درس اٹینڈ کرتے تھے، حدیث درس، پھر عشاء کی جو مجلس تھی درس قرآن وہ اٹینڈ کرتے، پھر ہمارے رات کی جو مجلس ہے خانقاہ وہ اٹینڈ کرتے، پھر اس کے بعد جو صبح کی جو مجلس ہے ہماری درس قرآن کی وہ اٹینڈ کر کے چائے پی کے جاتے تھے، پانی پیتے تھے، ایک گلاس پانی پی کے جاتے تھے۔ تو یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں میرے بھائی۔ تو آج جو مجلس میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے جا رہا ہوں، لوگ شیخ مرید جو کہتے ہیں، شیخ اور جو ہے مرشد، تو یہ پیر شیخ کس کو کہتے ہیں؟
مرشد یعنی پابند شریعت پیر کی حیثیت نائب رسول کی. سید الطاف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں مرشد کا حکم و ادب خدا اور رسول کے حکم کے ادب کی سمجھو. مجھے الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشدین کیا ہیں؟ خدا اور رسول کے نائب ہیں. خدا رسول کے نائبین ہیں لوگ. پیر کہا گیا نا بڑھاپا، بوڑھے کو. جو شخص شریعت کا پابند ہو، بدعات سے بچتا ہو، اس نے کسی ولی اور اللہ والے کے ہاتھ کے پاس ہاتھ رکھ نسبت حاصل کی ہو، ایسی شخص پر ایک سابق زمانے میں بیعت کی جاتی تھی، وہی بیعت لینے کا مستحق ہے. صحابہ کرام بیعت لیتے تھے، خلفائے راشدین بیعت لیتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت لیتے، حضرت علی کے بعد حسن بصری لینے لگے. پھر اس کے بعد سلسلہ برابر چلتا رہا. جو لوگ بیعت لیتے جن کو پیر کہا گیا. پیر کے معنی لغت میں کیا ہے؟ بوڑھے. فارسی لفظ ہے پیر میں، شیخ عربی لفظ ہے، پیر جو ہے فارسی. بوڑھا یعنی کیا؟ جس کی عمر بوڑھی ہو گئی، یعنی لغت کی عمر میں عمر رسیدہ کی. عربی میں اس کو شیخ کہتے ہیں، چونکہ وہ عمر رسیدہ ہوئے جس نے بہت زیادہ دنوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، رسول اللہ کی اطاعت میں ثابت رہا، وہی ایسا عمر کا مستحق ہے. آج آیا کل اس کو جو ہے شیخ بنا دیا، ویسا نہیں. جو بہت زیادہ زمانے تک ایک عمر دراز تک جو ہے اس نے اللہ رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی لگائی ہو، اسی کو جو پیر کہتے ہیں، وہی عمر کا مستحق ہے کہ دوسروں سے عہد لے. اس وجہ سے عربی میں شیخ، فارسی میں پیر کہا گیا ہے، کیونکہ پیر اللہ کی اطاعت و برداری میں لمبی عمر گزار چکا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو پیر کہا جاتا ہے. پیر کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، کسی خاص نسب کا نام نہیں ہے، کسی خاص طریقے پر کا نام نہیں ہے. جو شریعت کا پابند ہے، عرصے دراز تک اس نے جو ہے عبادتیں کی ہوں، ذکر کیا ہو، اس کو عبادت کی ہو کہ اس کے اندر اللہ سے نسبت پیدا ہوئی، وہی پیر، وہی شیخ کہلاتا ہے. تو کوئی مرشد سے، شیخ سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہے. سمجھا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اہل اللہ اور مرشد نہیں، مرشد ہے. مرشد مفعول ہوتا ہے، مرشد ہے یعنی صحیح راستہ، ارشاد کرنے والا، صحیح راستہ دکھانا. رشد کے معنی صحیح راستہ، تو صحیح راستہ دکھنے والا مرشد. اہل اللہ و مرشد کامل داعی اللہ ہر زمانے میں رہے ہیں، جنہوں نے بندگان خدا کی اصلاح، عقیدہ، ایمان و تزکیہ کام انجام دیا، مردہ قلوب کو زندہ کیا، روحانی امراض کو شفا دی، لاکھوں انسانوں نے سے ہدایت پائی. الحمدللہ ایسے بزرگان دین، داعیان دین اور مرشدان آج بھی موجود ہیں. یہ کہنا کہ آج کل اچھے شیخ پیر کہاں نہیں ملتے، یہ بالکل غلط بات ہے. ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں؟ مگر یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی. اس طرح کی بات کرنا اللہ پر ایک الزام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں ایمان لاؤ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. جب اللہ تعالیٰ بولے تو سچے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ایک صاحب بولے میں کہاں ہے، کون ہے، کون بھی نہیں ہے. ارے ایسا کیسا ہو سکتا بھائی؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہو بول رہے پھر لوگوں نہیں رہتے. ایک صاحب نے کہا میرے سامنے، یہ غلط ہے. اس آیت سے یعنی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ جو ہے تم جو ہے تعلق پیدا کر کے رہو. اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے صادقین کو پیدا فرماتے رہیں گے. ورنہ اللہ کا بندے سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا جس کا وجود اس کے کارخانے قدرت میں نہ ہو، تکلیف مالا یطاق ہے. امپاسبل کام اللہ کیسے بول سکتا ہے جس سے اللہ کی ذات بری ہے. اللہ تعالیٰ پر لا یکلف نفسا الا وسعها، کسی نفس پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بغیر ذمہ داری نہیں ڈالتا. معلوم ہوا کہ ہر دور اور ہر زمانے کے اندر ایسے باصدق باصفا مشائخ کا ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو ان کی صحبت اور میت کا شرف حاصل ہوتا رہے، جس سے اللہ کی یاد آئے، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی فکر ان کے پیدا ہو جائے. کوئی ان مشائخ و بزرگوں کو نہ پہچانے نہ جانے تو ان کی کس کی کم نگاہی ہے؟ یہ نہیں پہچان رہا ہے، یہ نہیں ان کو اس کی شناخت کر رہا ہے، اس کی کم نگاہی ہے. طبیعت اس کے اندر طبیعت کے اندر سہ لنگاری کا رشمہ ہے اور کیا نہیں. ورنہ اللہ کا قانون کا قصور نہیں ہے، ضرور ایسے لوگ موجود ہوں گے، رہنا ہی چاہیے. مزکی کا ہونا تھانی فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرایا. زکا پھر وہ دیکھیں میں جو لکھا ہوں کہ حضرت یہ جو ہے زکا کون سا فعل ہے؟ متعدی فعل ہے. متعدی فعل کے لیے فاعل بھی چاہیے.
مزکی تزکیہ کرنے والا پھر ہونا چاہیے کہ نہیں بولو؟ فعل فاعل مفعول، مفعول بھی ہونا فاعل بھی ہونا۔ حضرت حکیم علمت حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں تزکیہ چونکہ فعل متعدی ہے، اس کے لیے فاعل کے ساتھ مفعول کے ساتھ فاعل کی یعنی مزکی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ہر دور میں تزکیہ واجب ہے، جب اسی کے زمانے میں تھا ہر زمانے تزکیہ واجب، تو فلاح کے لیے تزکیہ کر لینا ہے نہیں، تو مزکی ہونا ہے کیا نہیں بتائیے؟ ہر دور میں تزکیہ واجب ہے، اور تزکیہ بغیر مزکی کے نہیں ہو سکتا، مزکی کا بھی ہر دور میں ہونا ضروری ہے۔ یہی مزکی دراصل اولیاء اللہ فرمائیں، جس کی صحبت میں آدمی بیٹھے تو اس میں پورے نہیں کم لوگ، کچھ لوگوں تو یہ بس 10 بیٹھے ہوں تو ان میں 5 اچھے آدمی نیک بن گئے ہوں تو سمجھ لو کہ صاحب برکت آدمی۔ آگے کتاب لکھنے والے ہیں وہ لکھیں کہ ہمارے جو ہے مولانا خزما صاحب کی صحبت میں ہزاروں لوگ جو ہے ان کے دلوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ مولانا حکیم اختر صاحب اور اللہ مرکز فرماتے ہیں یہ کہنا کہ اس زمانے میں اولیاء اللہ کہاں ہیں، یہ میں شیطانی دھوکہ ہے۔ جس دن اولیاء اللہ نہ ہوں گے یہ دنیا زمین آسمان بھی نہیں ہوں گے، قیامت تک اہل اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہاں ہمارے گناہوں کی سے ہم اہل اللہ کو نہیں پہچان پاتے، یہ ہمارے گناہوں کا قصور ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اپنے علاقے کے نیک بندوں سے معلوم کرنے کے لیے اہل اللہ کا پتہ چل جائے گا، جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت پیدا ہو تمہارے اندر، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت کم ہو جائے، اخلاق و اعمال کی درستی ہو، لیکن سمجھو کہ یہ اللہ والا ہے اور کیا ہے۔ تو یہ بنیادی بات تھی۔ حضرت تھانوی کی جو کتاب اصلاح نصاب میں آپ نے جو ہے حقوق لکھے ہیں، تو استاد کے حقوق اور پیر کے حقوق لکھے ہیں۔ تو وہ پیر کے حقوق لکھنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ استاد کے جو حقوق ہیں وہ بھی پیر کے حقوق میں شامل ہیں، استاد کے جو حقوق پیر کے حقوق میں شامل ہیں، اس لیے سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کے پاس مسواک کر کے پاک صاف کپڑے بن کر جائے، ادب کے ساتھ پیش آئے۔ نمبر 3، نگاہ تعظیم سے اس پر نظر کرے، جو اس کو بتائے خوب توجہ سے سنے، اس کو خوب یاد رکھے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اپنا قصور سمجھے، اس کے روبرو کسی کا مخالف قول مخالف ذکر نہ کرے۔ اب انہوں بول رہے ہیں حضرت ایسا کرے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی استاد کسی کو برا کہے، اور استاد کسی کو برا کہے حتی البس اس کا دفیہ کرے، ورنہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہو جائے۔ جب حلقے قریب پہنچے سب حاضرین کو سلام کرے، پھر استاد کو الگ سے سلام کرے، لیکن اگر تقریر ہو کسی مشغول ہو تو اس کو سلام نہ کرے۔ استاد کے روبرو نہ ہنسے، نہ بہت باتیں کرے، نہ ادھر ادھر دیکھے، نہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو، بلکہ پورا متوجہ استاد کی طرف ہونا چاہیے۔ استاد کی بد خلقی کو برداشت کرے، اس کی تند خوئی سے اس کے پاس جانا چھوڑ دے۔ ہم نے تند خوئی کہاں کی ہوئی دیکھ رہے، ہم نے جب پہلے ہمارے حضرت مولانا ابرال صاحب کو دیکھے تو وہاں تو ڈرتے تھے ہم لوگ، ہم کو خیال میں نہیں تھا کہ ہم اس طرح ہم کو یہ مجاز بنیں گے، ہم یہ سب کریں گے۔ وہاں جو ڈر کے چھپ جا کے بیٹھتے تھے، ڈرتے رہتے، ان کی صحبت میں رہتے تھے۔ جب ہم کو حضرت نے بنا دیا تو حضرت کا تو ہمارے مولانا عمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کا تو صرف نرمی، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ کا رحم کہ آپ نرم بن گئے، بس ہر ایک کے لیے نرمی، بس بالکل نرمی ہے، کبھی جھڑکنا اس سے مانا ہی نہیں۔ آپ نے کسی جھڑکا ہے بتائیے؟ بس ایک آدمی کو ذرا ہم نے ذرا خشمگی نگاہ سے دیکھا، بس تھوڑا سا دیکھا، وہ بھی بہت غور سے نہیں، چپ ایسے تھوڑا دیکھا تو بالکل ہی کٹ گیا، ہمیشہ کے لیے کٹ گیا، وہ کٹ گیا، ایسا نہیں کہ ایک دن نہیں کٹ گیا بھائی۔ اس کا کوئی ملنے والا ہے تو اس کو جو ہے وارننگ دو، اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ مستقل بات تو معلوم ہے، لیکن جو ہے یہاں جو لوگوں نے لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے لوگوں خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ استاد کی تنخوئی سے اس کے پاس جانا چھوڑے، نہ اس کے کمال سے بد اعتقاد ہو، اس کے اقوال و افعال کی تعویل کرے۔ جب استاد کام میں لگا ہو، یا مغموم ہو، یا بھوکا پیاسا ہو، اونگ رہا ہو، اور کوئی عذر ہو، اسے تعلیم میں شاق ہو، تو ایسے وقت پڑھنے کے لیے تقاضا نہ کرے۔ حالت بود و غیبت میں بھی اس کی خیال رکھے۔ گاہ تحفے تحائف سے خط و کتاب اس کا دل خوش کرتا رہے، دور رہنے کی وجہ سے تحفے تحائف کی ضرورت اللہ مت کیجو، خط و کتاب اس کا دل خوش کرے۔ جس کو استاد کی حقوق نہیں، ایسا پیر کے حقوق بھی ہیں، کچھ اور زائد حقوق ہیں۔ یہ اعتقاد رکھے کہ میرا مطلب پیر کے حقوق لکھ رہے ہیں، مرشد کے حقوق لکھ رہے ہیں، یہ اعتقاد کرے کہ میرا مطلب اسی مرشد سے حاصل ہوگا، اگر دوسری طرف توجہ کروں گا تو اس کے فیض سے محروم رہ جاؤں گا میں۔
ہر طرح مرشد کا مطیع اور جان و مال سے اس کی خدمت کرے، کیونکہ بغیر پیر کے کچھ نہیں ہوتا، اور محبت کی پہچان یہ ہے۔ مرشد جو کچھ کہے اس کو فوراً بجا لائے، بغیر اجازت کی فعل کی، تو مرشد جو بولا اس کے خلاف کر رہا ہے آدمی۔ ادھر بیت ہوا، ہم نے کرے تو خلاف شروع، ادھر بیت ہوتی خلاف ورزی شروع ہو گئی۔ مرشد کی مجموعی حماتن اسی طرح متوجہ رہے، یہاں تک کہ سوائے نماز، فرض نماز اور سنت کے نفل نماز اور کوئی نفل نماز بھی اور کوئی وظیفہ اس کی اجازت کے بعد نہ پڑھ پڑے، حتی الامکان ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں اس کا سایہ، اپنا اس کا سایہ مرید کا شیخ کے سایہ پر نہ پڑے، اس کے مسئلے پر پیر نہ رکھے، اس کی قرات اور وضو کی جگہ طہارت نہ کرے، مرشد کے برتنوں کو استعمال نہ کرے۔ دیکھیے کہاں تک کیا لکھا ہے ادھر، اس کے سامنے نہ کھائے، ہم تو سب کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، صرف ہمارے سامنے بیٹھ کر کھلا دی، یہ ہم بے تکلفی، یہ ہم نے جو تواضع اختیار کی ہے، احسان نہیں ہے بلکہ آپ کا آنا ہمارے لیے احسان مندی ہے۔ ہاں اجازت کے بعد مذائقہ نہیں، اس کے سامنے کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، وضو نہ کریں، ہاں اجازت کے بعد جو ہے تو اجازت ہے، سب کچھ مذائقہ نہیں۔ اس کے روبرو کسی سے بات نہ کرے، بلکہ کسی طرح متوجہ بھی نہ ہو، جس جگہ مرشد بیٹھا ہو اس پر پیر نہ پھیلائے، اس کی طرف تھوکے نہیں، جو کچھ مرشد کہے یا کرے اس پر اعتراض نہ کرے۔ اعتراض مرشد پر آنا اس لیے اعتراض کر کے جانا ہے، ایسے لوگ تھے، اعتراض، بدگمانی، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ سمجھتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ تیرا کوئی ایسا بندہ ہو بتا دے میں علم حاصل کرتا ہوں، تو بتا دے کہ جو ہے ہمارا ایک بندہ یہاں مجمع البحر میں رہتا، جاؤ۔ تو خضر علیہ السلام تھے، آ کے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس رہ کر آپ کا علم حاصل کرتا ہوں، کہ میرا علم آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ لائن الگ ہے، بولتے نا انجینئرنگ لائن الگ ہے، ڈائریکٹر لائن نہیں، تو بس یہ لائن الگ ہے، آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ نہیں میں ضرور آپ سے کوشش کروں گا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو بس کنڈیشن یہ ہے، آپ کچھ سوال نہیں کرنا، میں جو بھی کروں گا سوال نہیں کرنا۔ چلو نکلے دونوں بھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو تکوینی احکام ہیں اس پر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی احکام پر، یعنی شریعت کے احکام پر تھے۔ یہ تکوین دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی یہ ایسی چیزیں ہیں، تکوینی احکام کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہاں جانے کے بعد دیکھا انہوں نے کہ کشتی میں دریا کنارے چلے گئے، دو دریا کنارے تھا، ٹھہرے میں ملاقات ہوئی تھی، کشتی والوں نے ان کو بٹھا لیا۔ تو تھوڑی دور جانے کے بعد جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں کشتی کو جو ہے ایک تختہ نکال دیا، چیخنے لگے مسلمان، ارے کیا جی کشتی ڈوب جائے گی، آپ نے تختہ نکال دیا نا۔ کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ تم سوال نہ کرو، سوال کر دیا، میں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے سوال نہیں کرنا، لیکن آپ نے سوال کر دیا، مجھ سے بھول ہو گئی، اچھا چلو۔ کشتی سے اترنے کے بعد وہاں دیکھیے سب بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت بچہ، خضر علیہ السلام نے خود بچے کو جو ہے پکڑا، اس کی گردن موڑی، گردن نکال کے پھینک دی، چیخنے لگے نا، ایک جو ہے ایسی پاکیزہ جان کو آپ نے قتل کر دیا۔ ارے آپ نے، میں کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کرنا، ارے اب اس کے بعد سوال کروں گا تو مجھے آپ مت رکھیے۔ چلیے پھر آگے چلے گئے، وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو لوگ جو ہے دیکھیے دو بزرگ آئے ہیں، کچھ بھی ان کا جو ہے پہلے زمانے میں طریقہ تھا کہ باہر کے لوگ آئے ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہے مہمان نوازی کرنا چاہتے، کچھ بھی مہمان نہیں کی۔ دیکھو وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، دیوار کو انہوں نے جو ہے خضر علیہ السلام نے دیوار کو درست کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے آپ دیوار درست کر دیے، کچھ تو اس کا معاوضہ لے سکتے تھے نا، آپ ایسا کیسے چپ خواہ بغیر اس کے جو ہے مفت اپنے کر دیا۔ ہاں تیسری بات ہو گئی، اب بس آپ کی ہماری جدائی ہے۔ پھر بتایا کہ جو ہے اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں۔ وہ کشتی، آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی کو لے لیا کرتا تھا، اس پہ ہم نے عیب کر دیا تاکہ وہ بادشاہ نہ لے۔ یہ بچہ جو ہے آگے کفر شرک پر، طغیان پر جو ہے پیدا ہوا تھا، اب خود ہی نہیں بلکہ ماں باپ کو بھی کفر مبتلا کرنے والا تھا، والدین کو۔ اس لیے اللہ جب جو کیا تھا نا، اللہ کے حکم سے کیا تھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو والدین کو ایک لڑکی دی جس سے کئی انبیاء پیدا ہوئے۔ دیکھیے اس دیوار جو گرنے والی تھی اس کو ہم نے درست کر دیا، اس کے اندر یتیموں کا مال تھا، ان کا باپ ایک صالح باپ تھا، گر جاتے دوسرے لوگ لے آتے تھے مال۔ تو یہ یعنی پیر اور مرید، تو مرید کو جو ہے کہاں تک کیا کرنا، ہاں تو شیخ کیسا ہونا چاہیے، کوئی کام شیخ کے خلاف نہ کرے، یہ بات۔
اگر کوئی شبہ دل میں گزرے تو فوراً عرض کر دے، شبہ وہ حل نہ ہو تو اپنے فہم کا قصور سمجھے، خواب میں کچھ دیکھے تو مرشد سے عرض کرے، اس کی تعبیر ذہن میں آئے تو بھی عرض کر دے، بے ضرورت بے ظن مرشد سے علیحدہ نہ ہو، تعلق توڑ، علیحدہ ہونا کیا تعلق ہی توڑ لیا، یہ دیکھو کچھ لوگ عجیب حال ہے۔ مرشد کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے، یہ دو آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، آواز بلند اس سے نہ کرے، بقدر مختصر کلام کرے، نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے، مرشد کے کلام کو رد نہ کرے، اگرچہ حق تمہاری طرف حق کیوں نہ ہو، مگر یہ اعتقاد کرے کہ شاید شیخ کی خطا میرے صاحب سے بہتر ہوگی، یہ خیال کر کے جو ہے رد نہ کرے ان کی بات کو، جو کچھ اس کا حال ہو برا بھلا اسی سے عرض کرے۔ مرشد طبیب قلبی ہے، طبیب قلب، دل کے امراض کا جو ہے، روحانی امراض کا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، اطلاع بصلاح کرے گا، مرید کے کشف پر اعتماد کر کے سکوت نہ کرے گا، مرید کے کشف پر اعتماد کر کے سکوت نہ کرے، مرشد کے کشف پر اعتماد کر کے سکوت نہ کرے، اس کے پار بیٹھ کر وظیفے مشکل نہ ہو، جو کچھ پڑھنا ہو تو اس کی وجہ سے دور پھرنا پڑے، جو کچھ باطنی فوز پہنچے اس کو مرشد کا فضل سمجھے، ہم سمجھ لیں گے جو کچھ ہم کو مل رہا ہے ہمارے بزرگوں سے مل رہا ہے، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ اللہ صاحب، مولانا عمرالزمان صاحب دامت برکاتہم، تو ہمارے خان کا نام کیا ہے؟ اگرچہ خواب میں مراقبے میں کوئی دوسروں بزرگ کو پہنچانا ہو تب بھی یہ جانے کہ مرشد کا فیض ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو اس لائن میں بہت آگے تھے، چوں گزیدی پیر من تسلیم شو ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر، جب تو نے کسی بزرگ کو چن لیا تو ان کے سپرد ہو جا، موسیٰ علیہ السلام کی طرح خضر علیہ السلام کے ماتحت ہو جا، صبر کن درکار خضر اے بے نفاق، اے نفاق سے دور رہنے والے تو خضر علیہ السلام کے کام پر صبر کر، تاکہ خضر علیہ السلام نہ گوید خضر رو ہذا فراق، یہ نہ کہ چلو جدائی ہوگی، ہذا فراق بین جاؤ، فراق ہوئی جاؤ۔ عطار رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، گر ہوائے این سفر داری دلا، اے دل اگر تجھے اس راستے میں آنا ہے، دامن راہبر بگیر و پس بیا، کسی راہبر کا دامن پکڑ اس کے پیچھے چل، وہ ارادت بار صادق فرید تاب یابی گنجے رفانے لگی، اگر تو ارادت سچی طلب رکھے، صادق طلب کے ساتھ آئے فرید، تاکہ تجھے عرفان کی کنجی ملے، دامن رہبر بگیر اے راہ جو رہبر کا دامن پکڑ لے، اے راہ تلاش کرنے والے، ہر چداری کن نظار، اس راہ میں سب کچھ قربان کر دے، گر روی 100 سالہ راہ در طلب، رہبر نبود چے حاصل ازاں تاب، اگر 100 سال بھی تو چلے گا اگر تیرا کوئی رہبر نہیں ہے تو تجھے سوائے حاصل مشقت کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بے رفیع کے حرج کے شد در رہے عشق، یہ اللہ کے عشق یعنی دنیاوی عشق نہیں، اللہ کی محبت کا راستہ ہے، بغیر رفیع کوئی اللہ کے عشق راہ میں چلا ہے، عمر بگذشت و نشد آگاہ شد، وہ نشد آگاہ عشق، کبھی جو 100 سال بھی اگر چلے گا عمر گزر جائے گی لیکن اللہ اس کے آگاہ نہیں ہوگا اس راہ کے راستے سے، پیر خود را حاکم مطلق شناس تا براہ فخر کردی شناس، ہر چه فرمائید موتی امر باش، جو کچھ فرمائے اس سے طاقت، تو تیا دید کو نس خاک، اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، آنچ می گوید خسوہن تو کچھ باش تا نہ گوید ہو بگو خاموش باش، تاکہ وہ یہ نہ کہ تجھ کو خاموش رہے کہ چلے جائیں سے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، یہ سب چیزیں میں اپنے لیے ایکسپیکٹ نہیں کرتا، اپنے لیے میں اس کا متوقع نہیں ہوں، میں اتنا اہل بھی نہیں ہوں، تو ہم بھی اس راہ کے چلنے والے ہیں، بس ہمارے بزرگوں نے جو ہے حسن ظن کی بنیاد پر ہم کو جو ہے یہ منصب دیا ہے کہ آپ لوگوں سے بیعت لیا کریں اور آپ جو ہے اصلاح کریں، آپ سن کر تعجب کریں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت جب آئے تھے پہلی مرتبہ جب آئے کیا کر خط لکھا مجھے، میں آپ کو جو ہے مجاز صحبت بنا دیتا ہوں، ارے یہ دونوں الفاظ بھی مجھے نہیں معلوم تھے، مجاز بیت مجاز صحبت، پھر وہاں گئے تو جو ہے باقاعدہ لکھ کر دے دیا آپ کو مجاز، بولا حضرت میں تو بھی گورنمنٹ سروینٹ ہوں، ابھی کئی چیزیں ہم کو جو ہے ہم کو پوری طرح پابند ہونا ہے، ہم گورنمنٹ سروینٹ میں رہتے ہیں، کلیسر رہتے ہیں، پینٹ پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، نہیں وہ سب اب ہم معلوم، ہم سب ہم نے دے دیا جاب، پورے لوگ حیران تھے کیا چل رہا ہے حضرت کا اور ہمارا معاملہ، ہمارے دل میں آ گیا ہم نے دے دیا جاب کر،
تو میں کچھ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا. اصل چیز تو اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. مرشد ایک ذریعہ ہے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ڈاکٹر کا ذریعہ ہے، ویسے یہاں بھی سمجھ لو. تو جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یہ صرف اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہے نہیں جاننے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں غلطیاں کر جاتے ہیں. تو وہ غلطیاں نہیں کرنا، اس لیے میں نے بیان کیے ہیں. اپنے سے میں نہیں چاہتا کہ میری عزت کی جائے، میرا احترام کیا جائے، بالکل مجھے اس کی توقع ہی نہیں. تو بہرحال یہ موضوع بہت دن سے کبھی ہم نے بیان نہیں کیا تھا، آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمارے جو شیوخ ہیں ان کا ادب اور آپ لوگوں کو بھی ادب ملوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.